جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اس کے ساتھ چلتی ہوں اپنے سیگمنٹ چھوٹے عمل عظیم ثواب کی طرف۔ آج میں جو آپ کو چند تھوڑی سی چیزیں جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ قرض کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو مقروض ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے قرض کو اس قرآن مجید کی اس نسخے سے کس طرح سے اپنے قرض کو جو ہے وہ ادائیگی میں بہت زیادہ جو انہیں مدد ملے گی، ان کا قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ قرض مقروض جو ہوتا ہے کہ وہ یہ نیت رکھے کہ جو اس نے قرض لیا ہے اسے واپس کرنا ہے۔ کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے ناظرین کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں عادتاً جو ہوتے ہیں کہ وہ قرض لوگوں سے مانگتے ہیں اور ایک اپنی عادت سی بنا لیتے ہیں، چھوٹی سی بھی بات ہوئی تو لوگوں سے قرض لے لیا اور انہیں تھوڑی سی کہتے ہیں نا تھوڑا سا ایک حجاب ہے جو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، اور وہ صرف ایک اپنے جو ہے زیادہ خرچے کے لیے جو اپنی ایکسٹرا ادھر ادھر کی چیزوں کے لیے بھی لوگوں سے قرض لے لیتے ہیں۔ قرض لینے کے بعد پھر وہ اتنے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ انہیں یہ اس چیز کی اہمیت ہی نہیں پتہ کہ جو مقروض ہوتا ہے، جو قرض دار ہوتا ہے، اگر اس نے قرض ادا نہ کیا تو اگر وہ مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد پروردگار نے کہا ہے کہ اس کے اولاد جو ہے اس قرض کو ادا کرے۔ اور یہ اتنی مطلب ایک چیز ہے، ایک طرح سے امانت ہے جو آپ نے ایک زبان صادق جیسے کہ ہم بات کرے تو آپ اس قول کی وجہ سے اس سے لیتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کہ ہم یہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور پھر جو آپ ہے اسے لے کے رکھ لیتے ہیں اور بہت اطمینان سے زندگی گزارنے لگتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے ہیلے بہانے کر کر کے اس کو کہتے ہیں کہ آج یہ نہیں ہے، آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بہانے کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے بہانے کر کے اپنی زندگی پہ دوسرے سے مانگ لیا اس سے بھی یہی کرتے رہتے ہیں اور بڑی مطمئن ہو کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت ہی بدعمالی جسے ہم کہیں گے کہا جائے گا۔ ایک تو اپنے اس کے سامنے، اس شخص کے سامنے اس نے آپ کی مدد کی، اس نے آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے پروردگار اس کے دل میں رحم تھا، اس نے آپ کی مدد کی مالی طور پہ، اور کرنے کے بعد جو تھا وہ ایک طرح سے جب آپ نے اس سے اپنے آپ کو اس کے سامنے صادق یعنی کہ ایک سچا ظاہر کیا اور اپنے کردار کو اس طرح پیش کیا کہ آپ ادا کر دیں گے۔ ظاہر ہے کوئی کمٹمنٹس ہوتے ہیں تو پھر کوئی قرض دے دیتا ہے کہ فلانا ڈیٹ کو اتنے عرصے بعد ہم کو دے دیں گے، تو جب وہ آپ لے لیتے ہیں ایک تو اپنی زبان سے آپ پھر گئے اور دوسرے آپ نے اس کے جو تھا اعتماد کو ٹھیس پہنچایا، اور تیسری بات یہ تھی کہ آپ کی نیت جو اتنی خراب تھی کہ پھر اب آپ اس کو ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایک عادتاً اس چیز کو بنا لیتے ہیں اور ایک جو کہتے ہیں کہ عیاشی والی زندگی کے لیے قرض مقروض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور دینے کا نام نہیں لیتے اور نہ اس کی کسی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ قرض کو دینا کتنا اہم چیز ہے، اور بعد مرنے کے اگر اس نے نہیں کیا اور اس کے پاس تھا بھی کر بھی سکتا تھا تو اس کی کتنی بڑی اسے سزا ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ مجبوراً حقیقاً وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ قرض لے لیتے ہیں اور ان کی نیت اتنی سچی اور صادق ہوتی ہے نیت کے ساتھ کہ وہ کس طرح سے اپنے قرض کو ادا کریں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ جہاں سے بھی ممکن ہو سکے اس قرض سے انہیں چھٹکارا مل جائے اور وہ قرض کو ادا کرتے ہیں۔ وہ انہی مومن بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو اپنی نیت کو صادق رکھتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ہم نے اپنی زبان پہ جو چیز تھی ہم اس کے سامنے شرمندہ بھی نہیں، اور اپنی زبان کو اسی طرح وہ ہمیں صادق بھی سمجھے اور ہم اس کے قرض کو ادا بھی کر دیں، کیونکہ ایک امانت تھی جو ہم نے اس سے لے کر اپنی زندگی، اپنی پریشانی کو ختم کیا، اور اس کے لیے آپ دعائے خیر بھی کیجئے کہ اس نے آپ کی مدد کی اور آپ کی پریشانی کو آپ کو سے دور کرا۔ تو لہٰذا یہ وہ دینے والے کی بھی ایک اہمیت ہوگی اور اس کی بھی ایک پروردگار عالم کے سامنے اس کو بھی ایک بہترین جزا ملے گی۔ لیکن جو یہ نیت رکھتا ہے یقیناً پروردگار اس کو کہتا بھی ہے اور اس کی مدد بھی کرتا ہے کہ اس کی نیت اتنی اچھی ہے کہ وہ اپنے قرض کو ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہمارے اماء معصومین علیہ السلام نے بتائی ہے کہ جس سے اگر ہم مقروض ہو چکے ہیں تو اسے ہم کس طرح سے اس دعا کو پڑھنے سے جو ہے ہمارا قرض جو ہے جلد از جلد جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ اس میں جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ بہت بہترین چیز یہی ہے کہ آپ کی نیت کو اتنا سچا رکھنا ہے کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں جب تک ہم زندہ اسے ادا کرنا ہے، اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، جیسے جیسے آپ کے حالات بہترین اچھے ہوتے چلے جائیں اور اس قرض سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کریں۔ اور اول تو پہلے کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے اس میں اپنی ہی چیز میں گزارا کریں، اور ناممکن ہو جائے تو پھر کسی جو ہے آپ قرض لے لیں۔ ادروائز یہ ایسی کہتے ہیں کہ بیماری سی اگر کسی ایک لت سی پڑ جاتی ہے تو لوگ اس کو قرض کی جو ہے ہمیشہ لوگوں کے سامنے لیتے رہتے ہیں، اور جو اکثر جو دینے والے ہوتے ہیں اگر وہ ان کی کوئی پریشانی ہوتی ہے یا ان کو کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں اور جب وہ چاہتے ہیں کہ اپنی رقم کو واپس لے لیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے شرمندہ ہو کے رقم مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ الٹا آپ سے ادھار لے رہے ہیں۔ تو یعنی وہ اس کو آپ نے اذیت بھی دے رہے ہیں، اس نے آپ کی بھلائی بھی کی اور پھر آپ کو اس کے سامنے اپنے آپ صادق بھی نہیں رہے، تو یعنی کہ اتنی ایک چیز سے آپ کتنے گناہ میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ لہٰذا کہ اپنے آپ کے کردار کو اتنی سچی اور صادق اپنی ایک زبان کو بنا کے اور کوشش کر کے جو ہے وہ آپ اس جو ایک قرض کو جو ہے ادا کریں، کیونکہ یہ ایک
اہم چیزیں جو اپنی زندگی میں آپ نے جو لیا تھا اسے ادا کرنا ہے. اور ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کی بہت یقیناً آپ چاہتے تھے اور اتنی مشکلات تھی اس دنیا سے گزر گئے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے اس قرض کو اس شخص تک پیسہ اس کا واپس کرے. اس کی اتنی اہمیت اسلام میں بتائی گئی ہے. تو لہٰذا اس میں چند ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قرض جو ہے جلد از جلد اس طرح سے میرا رب جو ہے جو ایک سبیل بنا دے, تو وہ قرض پڑھنے کے لیے آپ کی یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مقروض شخص باقاعدگی سے سورۃ والعادیات کی تلاوت کرے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ جلد قرض ادا کر دے گا. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ نیت آپ کی اتنی سچی صادق ہونی چاہیے اور اس کا سہارا لیجئے قرآن مجید کا, تو یقیناً آپ کا پروردگار ایسے سبیل بنا دے گا, ایسا سبب بنا دے گا کہ آپ کا جو قرض ہے وہ جلد از جلد ادا ہو جائے گا. اور یہ سورۃ والعادیات ہے, اس کی آپ نے تلاوت باقاعدگی سے کہا ہے کریں, یعنی کہ روزانہ اس کی تلاوت کریں تو پروردگار عالم کچھ, اور یہی اسی کے بارے میں ہم جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ اگر والعادیات کی آپ تلاوت کریں گے تو پروردگار عالم اس طرح سے سبب بنا دے گا آپ کے قرض ادا کرنے کا کہ وہاں سے آثار پیدا ہو جائیں کہ جہاں سے آپ کے گمان میں بھی نہیں تھا. تو لہٰذا والعادیات اس کے لیے ایک بہترین جو کہتے ہیں نسخہ ہے. اگر آپ اس نیت سے اس کو باقاعدگی سے پڑھیں گے تو یقیناً اور آپ کے جو ہے وہ قرض جو وہ ادا ہو جائے گا. اور آپ کی جو ہے یہ ایک سوچ تھی, نیت تھی, پروردگار اتنی سچی اور اچھی نیت تھی پیسہ لوٹانے کی, تو یقیناً وہ جو ہے وہ آپ کی جو اس چیز میں مدد ملے گی اور آپ کی زندگی میں وہ ادا ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں گی, قرض ادا کرنے کے لیے اور جو ایک اس میں اعظم ہے اور یہ اتنے مطلب اثر رکھتے ہیں, اتنے اب کہتے ہیں انتہائی اثر رکھتے ہیں. اگر آپ اس ناموں کو, پروردگار کے ناموں کو, اس میں اعظم کو استعمال کریں گے اور اس کا ذکر روزانہ کریں گے تو اس کا بھی ایسا بہترین اثر ہوتا ہے کہ وہ پروردگار عالم جو آپ کے قرض کی جو ایک کہتے ہیں نا ایک وہ جو ایک وہ ہوتی ہے کہ بلکہ آپ کی جس مدت میں آپ نے سوچا تھا اس مدت میں وہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا. وہ سبب بنانے والا میرا رب ہے. اور یہ نسخہ جو ایک قرآن مجید کی جو اور پروردگار کے جو نام ایک بہترین اثر رکھتے ہیں, جب آپ اس کی مدد رہیں گے سچے نیت کے ساتھ تو یقیناً ایسے سبب پیدا ہوں گے اور اس مدت کے اندر پروردگار عالم آپ کے قرض کو ادا کر دے گا. اور وہ جو اس میں الہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسے 11,000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. وہ اس میں الہی یہ ہیں کہ یا قویو یا غنیو یا علیو یا وفیو. ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں, یا قوی ہو یا غنی ہو یا علی ہو یا وفی ہو, یا قوی ہو یا غنی ہو یا علی ہو یا وفی ہو. یہ اللہ کے اسم اعظم یہ نام ہے. اسے آپ 11,000 مرتبہ اگر روزانہ پڑھیں گی تو بہترین سبب پروردگار ایسا بنائے گا. اور جو کہ آپ نے کسی سے اپنے جو جس سے قرض دیا سے جیسے ایک مدت ہوتی ہے کہی تھی کہ ہم اتنے عرصے تک کر دیں گے اور آپ پریشان ہیں اور آپ کوئی سبب نہیں بن پا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم لوٹائیں, ہم ورنہ شرمندہ ہوں گے اور اپنی زبان سے ہم پھر جائیں گے. تو آپ سچے دل سے جب اس میں جو ہے اس میں پروردگار کو اس میں الہی کو جب آپ ورد کریں گے یقیناً بہترین سبب پروردگار پیدا کرے گا اور آپ کے قرض کو جو ادا کر دے گا. اور اس کے ساتھ میں جو ایک اور آپ کو تسبیح پڑھا رہی ہوں جو بہت ہی آپ کے اٹھتے بیٹھتے ہم ہر ایک اسے جانتا ہے, وہ صلوات و درود کی تسبیح ہے. اگر اسے آپ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں گے صرف اسی نیت کے لیے کہ یا رب, کہ وہ جب آپ پہ, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ رحمت جب آپ پہ نازل کرے گا تو ظاہر ہے وہ رحمت میں ایک چیز یہ نہیں کہ فقط ایک رحمت نازل کرتا ہے, وہ رحمتیں مطلب وہ ہزارہ انگنت رحمتیں آپ پہ نازل کرتا ہے جب آپ درود پڑھتے ہیں. اور ان رحمتوں میں سے ایک رحمت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پریشانی سے دور کر دیتا ہے اور آپ کی وہ تمام پریشانیاں, وہ تمام قرض, وہ تمام چیزیں, وہ جو مشکلات ہیں آپ کو حل کر دیتا ہے. تو اس میں یہ اگر آپ اس نیت سے بھی صلوات کی تسبیح 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کا قرض اس سے بھی ادا ہو جائے گا. اب یہ آپ پہ منحصر ہے آپ کس چیز کو اپنے لیے مناسب سمجھیں گے کہ وقت کے حساب سے اور اپنی مصروف کے حساب سے. لیکن یہ ایک بہترین چیزیں ہیں جو آپ کے لیے آپ کی کہتے ہیں نا ٹینشن کو اور آپ کی پریشانی کو دور کر دیں گی. اور آپ کو ایک کہتے ہیں قرض جب ہی ادا ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی سبب بنتا ہے, سبیل بنتی ہے, کوئی رزق آنے کی, پیسہ آنے کی. تو یقیناً اس کے ذریعے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرض تو آپ نے ادا کیا, ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے آپ کو گھر میں دولت, پیسے پر اور یہ چیز لانے کے بھی ایک ذریعہ بنا دیا تاکہ جب آپ کا ہاتھ کھلا ہو گیا تو آپ نے آگے جو ہے وہ قرض کو ادا کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مالی پریشانیاں بھی دور ہو گئیں. جی جزاک اللہ. جی ناظرین آتے ہیں کچھ تازہ ترین خبروں کی طرف. اور سب سے جو اہم خبر تھی ٹارگٹ کلنگ کی. لیاقت آباد کراچی ہاشمی امام بارگاہ کے قریب فائرنگ سے ایک نوجوان بشارت علی شہید ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. ایک اور افسوسناک واقعہ اور ٹارگٹ کلنگ کی ایک اور اندوہناک خبر ہم سب کے لیے بہت ہی افسوسناک ہے, لیکن جتنا بھی افسوس
کیا جائے وہ کم ہے، اس گھرانے کے ساتھ جتنی بھی ان کے ساتھ تعزیت کی جائے وہ کم ہے، لیکن جو وہاں پر بہت بڑی دو جماعتیں ہوں جن کی اس وقت دست و گریبان ہم دیکھ رہے ہیں، MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی، کاش ان کی جو ذمہ داریاں ہیں یا جس ذمہ داری کے لیے ان کو الیکٹ کر کے صوبائی اسمبلی میں بھیجا گیا اور جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہیں، تمام قسم کے وہاں پر حکومتی ذرائع اور وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ہے وہ رک نہیں رہا۔ مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ محرم سے پہلے اور محرم کے دوران جو ہے یہ بہت ہی ایک اہم ایک چیلنج ہوگا صوبائی حکومت کے لیے بھی، وفاقی حکومت کے لیے بھی، اور وہاں کے جو بھی پولیس ہے، رینجرز ہے، اس قسم کے جو ادارے ہیں جن کا کام ہے حفاظت کرنا، تو ان کے لیے ایک چیلنج ہے ماہ محرم میں وہ کس انداز سے یہ اقدامات کرتے ہیں کہ تمام جو جلوس ہیں وہ اپنے اپنے منازل تک امن و امان کے ساتھ پہنچ پائیں، مجالس کا اہتمام ہو پائے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور ایک اہم ترین میٹنگ ہونی چاہیے وہاں کی جو انتظامیہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ وہاں کے جو اس قسم کی خبریں آتی ہیں، کوئی ایک میسیج یا کوئی ایک اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے ہماری حکومت یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات ضرور ہوتے ہیں۔ آپ نے اور ہمیں سب یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں جب کراچی کے معاملات پر ہیئرنگ ہو رہی تھی تو تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہی تھی، تمام جو ادارے ہیں، سرکاری ادارے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے تھے کہ فلاں کی کوتاہی کی وجہ سے معاملات ہوئے ہیں، لیکن اس وقت بھی بہت سی ایسی لسٹیں سپریم کورٹ کو پیش کی گئی تھی کہ جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے، ایون پیپلز پارٹی، MQM اور دیگر جو ANP کے لوگ اور بہت سے ایسے افراد اس میں شامل تھے کہ جن کا تعلق سیدھا سیدھا ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بنتا تھا۔ کتنے لوگ گرفتار اس وقت ہوئے بھی تھے، لیکن سزا کا معاملہ جب بھی آتا ہے، جب بھی وہ زینہ چڑھنا ہوتا ہے، سزا کے معاملے کے حوالے سے ہمیں کوئی خبر نہیں ملتی، اور اسی وجہ سے وہاں پر جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ، اور اب تو CCTV کیمرہ کی وہ فوٹیجز ہمارے پاس آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، مختلف چینلز پہ، YouTube پہ دستیاب ہیں کہ کراچی میں کس انداز سے لوگ پیدل چل کے ایک چلتے پھرتے انسان کو وہ اس کی جان لینے میں ذرا بھی گھبراتے نہیں، اور بالکل آرام کے ساتھ وہ اس جائے وقوع سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ کسی بھی مجرم کو اگر سزا نہیں ملے گی تو جرم جو ہے وہ اس معاشرے میں، اس جگہ پر بہت زیادہ پھیلے گا، اور یہ ایک اور مثال ہم نے دیکھی ہے لیاقت آباد کراچی میں، ہاشمی امام بارگاہ کے نزدیک یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بغداد اور کربلا کے قریب بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں، اور وہاں پر بھی شیعہ جو مساجد ہیں ان کے نزدیک دھماکے ہوئے، 44 افراد اس میں شہید ہو گئے، اور جیسے جیسے ایام محرم نزدیک آ رہے ہیں، جو تکفیری گروہ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، یزیدی ہیں، وہ بھی مل بیٹھ کے وہ بھی اس انداز سے انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ کس انداز سے مولا امام حسین علیہ السلام کی عزاداروں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ دوسری طرف جو مولا کے ماننے والے ہیں، عزادار ہیں، ان کے جو ایک محبت کرنے کا انداز ہے یا غم منانے کا ایک طریقہ کار ہے، اس میں تو ان کے دھماکوں سے، ان کی قتل و غارت گری سے ایک اگر رتی بھر بھی اگر کمی آئی ہوتی تو شاید یہ سلسلہ بہت محدود ہو چکا ہوتا، لیکن جتنا اس سلسلے کو محدود کرنے کے لیے دشمن وہ اپنے مضمون مزاحم بناتا ہے، پیش کرتا ہے، اس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے اس کے بعد اور بھی شدت کے ساتھ مولا کے ماننے والے غم حسین علیہ السلام میں بھرپور انداز میں وہ باہر نکلتے ہیں، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی وہ اگر زیارتوں پر جانے والے زائرین سے اگر ہم دیکھیں، تافتان میں اور اس قسم کے بہت سے ملکہ علاقوں میں دھماکے ہو چکے ہیں، لیکن وہاں پر جانے والوں کی تعداد کم نہیں ہوئی۔ بہت سے چیلنجز ہوئے کہ آپ کو مار دیا جائے گا، لیکن لوگوں نے سروں پر کفن باندھ کے بھی ان جلوسوں میں شرکت کی ہے۔ تو اگر تو دہشت گرد یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کے دھماکوں کے بعد یہ سلسلہ ہم روکنے میں کامیاب ہوں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے، لیکن جہاں پر حکومتوں کی کارکردگی سامنے آنے کی بات ہوتی ہے تو یہاں ایسے واقعات میں ان کی روک تھام کے حوالے سے اب یہ کیا اقدامات ہیں ان کی بھی کلی بالکل کھل جاتی ہے۔ تو بغداد ہو، کربلا کے نزدیک جو دھماکے ہوئے ہیں، اور یا کراچی کے جو واقعات ہیں، اب اس قسم کے واقعات سے جو دیگر علاقے ہیں، دیگر ممالک ہیں جہاں پر شیعہ کمیونٹی اکثریت میں ہے، وہاں پر وہاں کی حکومتوں کو اب یہ چاہیے کہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے خود کم سے کم اقدامات ضرور کر لیں۔ آتے ہیں پاکستان کی خبروں سے پہلے کچھ انٹرنیشنل خبروں۔ یہاں کی مقامی خبر یہ ہے کہ بارش اور تیز ہواؤں سے UK کے بہت سے علاقے آج متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تقریباً 70 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا بھی خدشہ ہے۔ فلائٹس اور ٹریفک جو متاثر ہونے کے بھی اطلاعات آئی ہیں، اور سب سے زیادہ تیز ہوائیں اسکاٹ لینڈ کے ملکہ علاقوں میں
چلنے کی اطلاعات آئی ہیں. تو بہت سے آج صبح خیر یہاں پر کافی تیز ہوائیں تھیں. مانچسٹر میں کوئی اتنی شدت تو نہیں تھی, لیکن دیگر جو علاقے ہیں وہاں سے بہت زیادہ تیز ہوائیں چلنے, اور جب موٹر ویز پر ہوں اور کھلی ہوائیں چل رہی ہوں وہاں پر ڈرائیونگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور بعض فلائٹس جو ہیں وہ بھی اپنی صحیح منزل پر پہنچنے کے لیے بہت زیادہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اللہ کرے جو بھی ملکہ علاقے یا جو بھی اس قسم کے متاثرہ علاقے ہیں وہاں کے جو بھی رہائشی ہیں تو اپنی حفاظت کا ضرور اہتمام کیجیے گا, اور بہت ہی ضروری اگر کام ہو تو تب آپ گھر سے باہر نکلیں, کیونکہ یہاں پر جو بھی پیشن گوئی ہے جہاں پر اگر وارننگز دی جاتی ہیں تو وہ بالکل تقریباً سچائی کے نزدیک ترین اس قسم کی وارننگز ہوتی ہیں. محکمہ موسمیات ہو جائے یا اس قسم کے ڈیزاسٹر جو بھی مینجمنٹ یہاں پر کام کرتی ہے تو یہاں کی پیشن گوئیاں کافی نزدیک ہوتی ہیں حقیقت کے, تو اس کو بالکل ایک خبری اطلاع جان کے اس کو اگنور کرنا یہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ دانش مندی نہیں ہوگی. تو بہت سے ایسے لوگوں کو کہ جو اس خاص علاقوں میں رہ رہے ہیں جہاں کے 70-80 میل فی گھنٹے کی ہوائیں چل رہی ہیں اور انہوں نے موٹر ویز پہ جانا ہے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور کم رفتار اگر گاڑی کی رکھیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. انڈیا کی ایک دو خبریں پہلے شیئر کر لوں. آندھرا پردیش کے ضلع گوداوری ضلع میں پٹاخہ فیکٹری میں دھماکے سے 18 افراد ہلاک ہو گئے, اور وہاں پر جانتے ہیں کہ دیوالی ایک تہوار ہے جس میں پٹاخے اور اس قسم کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, تو اس کے بنانے کی ایک فیکٹری تھی جس میں 18 افراد اس دھماکے میں ہلاک ہو گئے ہیں. تو یہ افسوسناک خبر ہے. ایک سیاسی خبر انڈیا سے ہی جڑی ہوئی, انڈین حکمران جماعت سبرامنیم سوامی ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کی تقریر پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ کشمیر کی بات کرنے سے پہلے پاکستان کو وہ محفوظ بنائیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے ایک چیلنج ضرور رہا ہے کہ جب بھی پاکستان یا پاکستانی کوئی بھی سیاستدان کشمیر پر بات کرتا ہے تو اسے مختلف چیزوں میں الجھانے کی اس پر وہ زور دیا جاتا ہے کہ بعض معاملات اگر آپ اس قسم کے حل کریں تو پہلے آپ اپنا خیال رکھیں پھر کشمیریوں کا خیال رکھیں. ایک انداز میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ اس وقت بہت بگڑے ہوئے ہیں, وہاں پر دہشت گردی کے جو خطرات ہیں دنیا میں کسی بھی اور جگہ میں وہ کم ہوں گے, لیکن پاکستان کے ہر ضلع میں ہر جگہ ہر صوبے میں اس قسم کے واقعات بہت شدت سے ہوتے ہیں. لیکن ان کے ہونے کی ایک وجہ یہ نہیں کہ ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے اس پر ہم بات کرنا ہی چھوڑ دیں یا اس پر بات کرنا بالکل ایک گناہ کے مترادف ہو. جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ بالکل ایک اٹل حقیقت ہے, وہ حل طلب معاملہ ہے, اور یہ کشمیریوں کی جو ایک رائے ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے, اور جو پاکستان اور انڈین حکومت کے موقف پہلے ماضی میں رہے ہیں ان سے ہٹ کر اگر کشمیریوں کا جو موقف ہے وہ سنا جائے تو یہ معاملہ دنوں میں حل ہو سکتا ہے. تو یہاں پر بی جے پی کی جماعت ہو یا پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہو, ان دونوں جماعتوں کے حکمرانوں کو سربراہوں کو چاہیے کہ بجائے کہ اس معاملے کو مزید لٹکایا جائے, بہترین مینڈیٹ لے کر آئے ہیں مودی صاحب بھی اور بقول نواز شریف صاحب, ان کے پاس بھی بہت بڑا مینڈیٹ ہے. تو ان دونوں وزراء اعظم جو اس وقت پاکستان اور انڈیا کے پوری کمانڈ رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جب مسائل حل ہوں گے تو تب کہیں جا کے ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے. پاکستان میں اگر آدھی آبادی غربت کی سطح سے نیچے ہے تو انڈیا میں بھی تقریباً اسی قسم کی صورتحال ہے. تو یہاں پر آبادیوں کو یا اپنی عوام کو بہتر انداز میں اگر ان کا مستقبل تھوڑا سیکیور بنانا ہے تو یہ معاملہ جب تک رہے گا یہ اس انداز سے حل نہیں ہوگا. اور پچھلے عید سے لے کے اب تک جو شدت ہے لائن آف کنٹرول یا پاکستان بھارت کے جو ملکہ بارڈر ہے وہاں پر, تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ چنگاری جو ہے وہ خدا نخواستہ کسی وقت بھی ایک آگ کی صورتحال اختیار کر سکتی ہے. تو مدبر اور ایک ذی شعور سیاستدان یا ایک خطے کے لیے جو بہتر انسان ہوں گے وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارے جو بھی حل طلب معاملات ہیں اس کو حل کرنے کی بات کریں, اور اگر کوئی بھی سیاستدان اگر ایسا کرتا ہے تو اس میں بجائے کہ تانہ بازی کے اس معاملے کو دیکھا جائے کہ یہ واقعی حل طلب ہے تو اس کو سیریس انداز میں اگر حل کریں گے تو اسی میں انڈین اور پاکستانی عوام کی بہتری ہے. یہ بات ضرور ہے کہ کچھ ایسی ہماری جماعتیں بھی رہی ہیں کہ جو انڈیا کے اندر یا خاص طور پہ کشمیر کو فتح دلانے میں یا فتح کرنے کے حوالے سے بہت بڑے بڑے اعلانات کر چکے ہیں کہ ہم جو ہیں آئیں گے اور اس کے بعد کشمیر فتح ہوگا. انڈیا میں جو گزشتہ انتخابات گزرے ہیں اس میں تو بی جے پی نے صاف جو ایک کھلا انداز اپنایا تھا, پاکستان کے خلاف جو زہر اگلا گیا اسی انداز سے پھر ان کو ووٹ بھی ملے ہیں. تو یہ جو اس قسم کے ووٹ حاصل کرنے کے جو طریقہ کار رہے ہیں الیکشنوں کے دنوں میں وہ تو رہے ہیں, لیکن بعد میں جب یہ معاملہ آپ کو منصب مل گیا, آپ کو سیٹ مل گئی, آپ وزارت عظمیٰ تک پہنچ گئے
تو پھر اب آپ کا فرض ہے, دونوں اطراف کے وزراء اعظموں کا فرض ہے کہ اس وقت آپ اپنی حکومتوں میں رہ کے پھر یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ حل کریں, تاکہ جو یہ الزام بازی ہے, یہ جو قتل و غارت گری ہے, روزانہ کی جو بارڈر کے اوپر کشیدگی ہے, یہ ختم ہو پائے. اور بالکل ایسے ممالک یہاں پر بھی بہت کشیدگی رہی ہے, جرمنی, انگلینڈ, یہ فرانس, یہ آپس میں دست و گریبان ممالک, یہ ویسٹ میں اس وقت نیٹو افواج کہلائی جاتی ہیں. یہ بھی ایک دور ایسا تھا کہ آپس میں جنگیں کرتے تھے, لیکن اب یہ ایسا وقت ہے کہ اب یہ مل کے کوئی بھی جگہ, کوئی بھی ٹھکانہ ہو, وہاں پر یہ مل کر ایک کوئی حملہ بھی کر سکتے ہیں, وہاں پر اپنا کوئی بھی ایک حکم نافذ کرنے کی یہ جرأت یا کوئی حوصلہ یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ اکٹھے ہیں. تو دو ایٹمی صلاحیتیں رکھنے والے ممالک انڈیا اور پاکستان, ان کو بھی اب یہ وقت کی ضرورت ہے. مستقبل کی ایک ڈیمانڈ ہے, تقریباً 1.5 ارب عوام کا یہ ایک تقاضا ہے, ان کی زندگی موت کا تقاضا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی عوام کی بہتری یہی ہے کہ یہاں کی حکومتیں بھی اب برادرانہ تعلقات اپنائیں, اور یہ جو حل طلب معاملات ہیں ان کو حل کیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جب تک ہم 60-70 سال سے شاید کارپیٹ کے نیچے تو ڈالتے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ جو پختہ انداز میں تعلقات اور انڈیا اور پاکستان کے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو پا رہے. تو یہ معاملات نکال کے ان کو حل کریں گے تو یہ معاملہ حل ہوگا, ورنہ 5 سال کے بعد کوئی حکومت آئے گی, پھر 5 سال کے بعد کوئی حکومت آئے گی, تو اس میں بجائے کہ کمی کے یہ شدت آ سکتی ہے. تو یہ کہا تو گیا ہے سبرامنیم سوامی صاحب کی طرف سے, لیکن یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو بیان ہے کشمیر سے متعلق, اس میں بالکل ایک سچائی ہے, حقیقت ہے کہ کشمیری عوام جب تک وہ اپنے حق خود ارادیت کے لیے نکلے ہوئے ہیں, تو اس میں یہ دونوں ممالک کا یہ کام ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور نہت کشمیریوں سے متعلق جو بھی ہم آئے دن یہ خبریں سنتے ہیں, اس متعلق جو بھی UN کی قراردادیں ہیں, شملہ معاہدہ ہے, لاہور معاہدہ ہے, کوئی بھی معاہدہ ہے, آگرہ معاہدہ ہے, کچھ بھی جہاں بھی ہمارے وزراء اعظم آپس میں ملے ہوئے ہیں, صدور ملے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے ان کے درمیان فوٹو سیشنز تو ہم نے بہت دیکھے ہیں, لیکن ایسے معاملات کے حل کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. جی آتے ہیں پاکستان کی اندرونی سیاست کے کچھ بیانات ہیں. طاہر القادری صاحب نے آج جشن بیداری قوم منانے کا اعلان کیا ہے, یعنی آج شام کو وہ ایک جشن منا رہے ہیں. کتنی جو قوم کو وہ اکٹھا کر پائے ہیں, کتنی بیداری ہوئی ہے, بقول ان کے وہ تو بہت زیادہ اچیو کر بیٹھے ہیں, لیکن کافی کام جو ہے ابھی ہونا باقی ہے. تقریباً 65-66 دنوں کے بعد اب وہ ایک جشن منائیں گے, اور اس کے بعد محرم کے حوالے سے تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے جو جلسوں میں وہ بہت کمی بلکہ نہ کرنے کا اعلان کیا گیا, اور بعد میں پھر شاید محرم کے بعد وہ دوبارہ جلسے اور دھرنے دیں گے. تو یہ ایک اچھی بات ہے, کیونکہ ایک سوگ کا ایک عرصہ ہوگا, ایک افسوس کا عرصہ ہوگا, تو اس میں بجائے کہ اپنے جلسے کرنے کے اگر ہمیں حسین علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے, اور وہی جلسہ اور دھرنا منتظمین نے یہ فیصلہ کیا ہے. آج کا جشن منائیں گے اور آج پھر آگے کا لائے عمل کا وہ بھی اعلان کریں گے. تو کتنی بڑی اچیومنٹ وہ سمجھ رہے ہیں, وہ شاید دنوں کی بات کر رہے تھے, گھنٹوں کی بات کر رہے تھے, لیکن اس حکومت کا ٹس سے مس نہ ہونا یہ بھی ایک چیلنج ان کے سامنے بدستور قائم ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس جشن کے بعد کی جو صورتحال ہوگی, یا محرم الحرام کے بعد جب نئے انداز میں دھرنے اور جلوس شروع ہوں گے تو اس میں وہ کتنی شدت لا پائیں گے. عوام میں ایک حد تک بیداری ضرور آئی ہے, ایک حد تک جو مسائل ہیں پاکستان کے اس حوالے سے تھوڑی سی جانکاری ضرور آئی ہے عوام میں, اور ایک اچھے برے اور کی تمیز کرنے کا ایک سلیقہ تھوڑا سا عوام میں ضرور ابھرا ہے. تو اس سلسلے کو اور آگے جانا ہے, تو تب کہیں جا کے ہم جو انقلاب کی بات کرتے ہیں, چینج کی بات کرتے ہیں, یہ الفاظ تو بہت ہم آسان سے منہ سے ادا کر دیتے کہ چینج یا انقلاب, لیکن اس کو لانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دینے کا ایک اہتمام کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے, اپنے اندر انقلاب لانا پڑتا ہے, تب کہیں جا کر ہم دیگر لوگوں میں یا قوم کے دیگر افراد میں چینج لا سکتے ہیں. پہلے اپنے آپ میں انہوں نے کتنی چینج لائی ہے, اپنے آپ کے اوپر کتنا انقلاب برپا کیا ہے, تو یہ اگر 2-2.5 مہینوں میں ہم نے دیکھا, ان کے اندر دیکھا ہے, شرکاء کے اندر دیکھا ہے, تو شاید امید ہے کہ دیگر لوگوں میں بھی یہ آہستہ آہستہ سرایت کرے گا. لیکن جب خدا نخواستہ 2-2.5 مہینوں میں ان حکمرانوں کے اندر جو چینج کے نام پر باہر نکلے تھے, جو انقلاب کے نام پر باہر نکلے تھے, ان کے اندر انقلاب اور چینج ہمیں نظر نہیں آ رہا, تو یہ جشن تو منا لیں گے, لیکن جشن کی جو اصل حقیقت ہے یا اصل جو ایک روح ہے, وہاں تک شاید رسائیت کرنا, ان کے اندر پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہوگا. تو نام کا جشن ضرور ہوگا, بیداری نام کی ہو سکتی ہے, لیکن ابھی نام کا جشن اور بیداری سے پہلے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے اس حکومت کو ختم کرنے کا, وہ ابھی تک نواز شریف صاحب وہ اسی نیلے ہوٹر والی گاڑی میں گھوم رہے ہیں. ابھی تک ان کا وہ
جو ایک لمبا ترنگا جو ایک سلسلہ ہے وفود کا آنا جانا، ان کی جو باڈی گارڈز ہیں، ان کے جو بیرونی دورے ہیں، اس میں ذرا بھی شدت سے کمی نہیں آئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تمام جو 2-2.5 مہینوں کے حوالے سے ہم نے کچھ کام کیا ہے، تو حکومت کو اس کا تھوڑی سی فکر مندی ضرور ہے۔ آج بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے، نواز شریف صاحب کی دیگر سیاستدانوں کے ساتھ میٹنگ ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، لیکن اصل فتح تبھی ہوگی، اصل جشن تبھی ہوگا کہ جب اس حکومت سے یہ دونوں حکمران عوام کو چھٹکارا دلانے میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا ایک جزوی طور پہ جشن ہم کہہ سکتے ہیں، بیداری جزوی تو ہو سکتی ہے، لیکن کلی طور پہ جشن اسی وقت ہوگا یا بیداری اسی وقت ہوگی جب ایسے حکمرانوں سے پاکستانی عوام کو حقیقتاً چھٹکارا ملے گا۔ جی جلدی سے یہ خبر ہے کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ تو جہاں پر ایک معاشرہ، ایک ملک کا ایک کارکردگی کا معیار جانچنے کے لیے ایک تعلیم ہے، ایک صحت ہے، تو پاکستان کا یہ حال ہے کہ 2.5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں، اور ان میں 50% بچے جو ہیں وہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ تو پنجاب کے خادم اعلیٰ صاحب کروڑوں روپے، اربوں روپے انہوں نے اشتہار بازی میں لگا دیے ہیں اپنے آپ کو خادم بنانے کے چکروں میں، لیکن یہاں پر عام جو ایک بچے ہیں ان کی تعلیم اس حوالے سے انہوں نے لیپ ٹاپ تو شاید اربوں روپے کے بانٹ دیے، لیکن وہاں پر جو بنیادی تعلیم سے محروم بچے ہیں جن کی تعداد آدھی ہے پاکستان میں، تو پھر پنجاب کے ان بچوں کا آئندہ کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ ظاہر ہے جب چوری ڈکیتیاں ڈاکو بنیں گے، چور بنیں گے، اس قسم کے بھتہ لینا ان کا شاید پیشہ بن جائے خدا نخواستہ، تو ایسا مستقبل بہت بھیانک ہوتا ہے۔ بہت ہی پاکستان کے نیچے کے جو ممالک ہیں، 7 ممالک میں بھی تعلیم کی سطح بہت بہتر ہے پاکستان سے، لیکن یہاں پر دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو ایک بہت بڑا صوبہ ہے اس کی آدھی آبادی جو بچوں کی ہے وہ تعلیم سے محروم ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک خبر ہے، اور یہ ایک معیار ہے کہ یہ بہت بلند و بانگ اگر دعوے کر دیں اسحاق ڈار صاحب، نواز شریف صاحب یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ کر دیا ہے، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مائک توڑ پھوڑ کر دیں سٹیج کی، لیکن جب یہ حقیقت سامنے آتی ہے تو ان کو تھوڑی سی ندامت کے ساتھ ان کے سر شرم سے جھکنے چاہیے۔ وہ کس انداز سے ڈھٹائی کے ساتھ یہ اعلانات کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان یا پنجاب کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، جب اصل حقیقت تعلیم اور صحت کی یہ ہو۔ ایدھی ٹرسٹ پر ڈاکے کا ملزم پرانا ملازم نکلا ہے، تو یہ پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا ہے۔ فی الحال جو پرانا ملازم ہے اس کی تلاش جاری ہے۔ تو کروڑوں روپے کا سونا کہاں ہے، پیسے کہاں ہیں، کس دراز میں ہے، کہاں کس تالے میں رکھے ہیں، تو یہ ظاہر ہے اس کو جاننے والا ہی بتا سکتا ہے۔ تو ایک ملزم ہے، اس کا کچھ عرصہ اس ایدھی ٹرسٹ میں کام کرنے کا ماضی رہا ہے، اور اسی کی تلاش میں پولیس اس وقت سرگردہ ہیں۔ اب دیکھیں ان کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں۔ گلگت بلتستان کے دورے پر صدر ممنون حسین نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور سعد رفیق نے کہا کہ 100 عمران ہوں اور 100 قریشی ہوں پھر بھی ایک ہاشمی نہیں بن سکتے۔ تو ہاشمی صاحب کی نون لیگ کے ساتھ جو انڈر گراؤنڈ جو محبتیں تھیں وہ بالکل اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ ہم تعلیم کی بات کر رہے تھے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے آسان شرائط پر گاڑیاں دینے کی اسکیم پر اس کا اعلان کیا ہے۔ تو جہاں پر مال بننا ہو، لیپ ٹاپ دینے ہو، گاڑیاں دینے ہو، کچھ بھی دینا ہو، تو وہاں پر پنجاب حکومت اول رہتی ہے، لیکن جو حقیقی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پنجاب حکومت بہت پیچھے ہے۔ ایم کیو ایم کا یہ بیان ہے کہ اب صرف حساب نہیں، حساب کتاب لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے جرائم پیشہ گروہ بنائے اور اسلحہ دیا۔ ایم کیو ایم نے الزام لگایا تھا ذوالفقار مرزا صاحب جب وزیر داخلہ تھے تو بہت سے ایسے لوگوں کو لائسنس دیے گئے تھے ہتھیاروں کے، تو شاید اسی ضمن میں یہ بات ہوئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف قائم علی شاہ صاحب نے کہا کہ کس جماعت کے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، وہ کس جماعت میں سے تعلق رکھتے ہیں، اگر میں نام بتانا چاہوں تو بتا سکتا ہوں۔ تو یہ ہمارے دیکھ لیں کہ بڑے جب سیاستدان لڑتے ہیں تو تب کہیں جا کے ان کی جب آپس میں الزام بازیاں شروع ہوتی ہیں تو تب یہ کہتے ہیں کہ فلاں بھی دہشت گرد تھا، فلاں بھی ملزم تھا، فلاں چور تھا، فلاں ڈاکو تھا، لیکن جب ان کی محبتیں ہوتی ہیں تو یہ تمام چوریاں، تمام ڈاکے جو انہوں نے پاکستان کے خزانے سے کیے ہوتے ہیں یا پاکستانیوں کی جانیں اگر لی ہوتی ہیں تو اس پر تمام کو اس کو نظر انداز کر کے یہ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، لیکن جب تھوڑی سی اگر ان میں کھٹبٹ ہوتی ہے تو یہ تمام جو الزامات ہیں وہ باہر نکلتے ہیں۔ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جو اب الزامات ہیں اس کی باقاعدہ تحقیقات ہوں، اور جو دوسرے ایک دوسرے پہ الزامات ہیں اس کے واقعی طور پہ اگر جو بھی مجرم ہیں ان کو سزائیں دی جائیں، اور ان جماعتوں سے اگر ان دہشت گردوں کا تعلق ہے تو جماعت کے جو حکمران ہیں، جماعت کے جو رہنما ہیں، ان کو ان سے نکال کے شفاف انداز میں اپنی سیاست کو اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ ایک افسوسناک خبر ہے، میاں بیوی میں لڑائی کس گھر میں نہیں ہوتی، لیکن جب اتنی شدت اختیار کر جائے کہ ایک بیوی خود اور 2 بچوں سمیت تیسری منزل سے کود جائے تو یہ اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہوگی۔ میاں بیوی میں لڑائی، یہ غریب ویٹر کی بیوی نے
لاہور میں تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، کوشش کی، جس میں ایک ماہ کا بچہ تو ہلاک ہو گیا لیکن بیوی اور خود ایک جو بڑا بچہ تھا وہ دونوں زخمی ہسپتال میں ہیں۔ تو یہ ظاہر اخراجات زیادہ ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری بھی ہے۔ ایک غریب ویٹر جو ہے اس کے کتنے زیادہ وسائل ہوں گے، لیکن یہ جو گھریلو ناچاکیاں ہیں، یہ جو اس قسم کی جو بالکل ہم آپس میں قناعت پسندی کا ایک جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ بہت دور ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں اس قسم کی واقعات آتے ہیں، لیکن جب اپنی اولاد کو مار دینا، اتنا غصہ، اتنا آپے سے باہر ہو جائے بندہ، تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ تھوڑا سا کنٹرول یا تھوڑا سا غصے پہ قابو رکھ کے حالات کا اگر مقابلہ کیا جائے تو یہ اس قسم کی خبر نہ پڑتے۔ کل دبئی میں آسٹریلیا سے پاکستان کا پہلا ٹیسٹ میچ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سعید اجمل کے بغیر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی بولنگ جو ہے وہ آسٹریلیا کو 2 بار آؤٹ کرنے میں کیسے کامیاب ہوگی، تو یہ بھی ایک چیلنج ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا۔ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آج ہم بات کریں گے سچ کی، ٹروتھ کی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔